سامعین حضرات، بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، بالخصوص ولی ابن ولی عالم باعمل حضرت مولانا صاحبزادہ محمد ارشد درخواستی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، خلیفہ مجاز پیر طریقت قطب الامطار حضرت حافظ ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ، جو کہ خانپور جامعہ عبداللہ ابن مسعود کو تشریف لے آئے ہیں، اسی حضرت کی زیارت بھی فرما رہے ہو۔ اللہ کریم میری تواڈی اج دی اے ملاقات میرے تواڈے واسطے دونوں جہان وچ کامیابی دا سبب فرمائے۔ آمین۔ حسب وعدہ امہات المؤمنین رحمت کائنات دے گھر دی زینت ہر مومن دیاں ماں، ہر حلالی دیاں ماں، جنہ جو اج دے اس خطبہ جمعہ دے اندر دو ہستیاں دا ذکر، ایک اماں خدیجہ الکبریٰ، ایک اماں عائشہ الصدیقہ۔ سبحان اللہ۔ یاد رکھو کہ میرے محبوب علیہ السلام دی ازواج مطہرات سب پاک نے، آواز نہیں آیا، نبی میرے محبوب دی ہر بیوی پاک، بے عیب لا ریب، بے عیب نبی دے گھر بے عیب، لا ریب نبی دے گھر لا ریب، سبحان اللہ۔ پاک نبی دے گھر بڑا روزہ لگا پاجی تو ہونے نال لگ گیا، یہ چپ دا روزہ نہیں ہے، پاک نبی دے گھر پاک، شان والے نبی دے گھر شان والیاں، عزت والے نبی دے گھر عزت والیاں، رحمت والے نبی دے گھر رحمت والیاں، باوقار نبی دے گھر باوقار خواتین، سبحان اللہ۔ دیانت والے نبی دے گھر دیانت والی عورتاں، ہن سبحان اللہ کہو تے اگلا جملہ کہہ دے سبحان اللہ۔ وہ کتنیاں پاک نے، وہ کتنیاں بے عیب نے، وہ کتنیاں لا ریب نے، کہ جنہ دے نکاح دے فیصلے عرش دے ہوئے، جبریل جنہ تے سلام لے آئے، انہاں جو سب تو پہلے نمبر والی میرے مصطفیٰ دے دکھ اور سکھ دی ساتھی، اپنا سارا سرمایہ محمد تے قدمہ تے نثار کرنے والی، سبحان اللہ۔ قیامت تک آل نبی دی ابتدا، قاسم طیب طاہر زینب رقیہ ام کلثوم زہرا دی اماں، جس محمد بن عبداللہ نے بھی سنبھالے ہے اور پھر محمد الرسول اللہ نے بھی سنبھالے ہے، سبحان اللہ۔
تھی حضور دی عمر 40 سال، سیدہ دی عمر حضور علیہ السلام نے سیدہ خدیجہ الکبریٰ دا نکاح ہویا، اور مزے دی گل ہے کہ اس میرے محبوب دی پہلی شادی دا جنہیں خرچہ کیتا ہے نا، یہ دے تو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان یہ نہیں جلی گل نہیں ہے جنہیں جلی سبحان اللہ بھائی۔ سب تو پہلی شادی میرے نبی دی، اور سب تو پہلے جنہیں حضور دی شادی دا سارا خرچہ اٹھایا انہوں ایسا دا بابا دیں دے سبحان اللہ۔ میرے محبوب دے بچپن دے دوست سیدنا صدیق اکبر، میرے آقا نامدار رحمت کائنات امام دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غار ہراوے تشریف لے گئے۔ مکے دے شہر دا شور و غل، ہر طرف برائی ہی برائی، شرک ہی شرک، قتل و غارت، شراب جوا۔ یاد رکھو جتھے برائی ہوئے اتھے نبی نہیں ہوندا، بے شک بے شک، اور جتھے نبی ہوئے اتھے برائی نہیں ہوندی، جتھے نبی ہوئے اتھے برائی۔ آواز نہیں آئی، آواز نہیں آئی، جتھے نبی ہوئے اتھے برائی نہیں ہوندی۔ یاد رکھو جے نبی جتھے بھی ہوئے، جتھے بھی ہوئے، جتھے بھی ہوئے، نبی جہاں بھی ہو وہاں برائی۔ آواز نہیں آئی، میں اگلی گلتان کروں گا، پہلے کھل کے بولو گے، جہاں نبی ہو وہاں برائی، سارے بولو وہاں برائی، برائی نہیں ہوتی، اور جہاں برائی نہیں ہوتی وہاں برا بھی نہیں ہوتا۔ جہاں بھی نبی ہوگا وہاں برائی بھی نہیں ہوگی، برا بھی نہیں ہوگا۔ نبی مکے میں ہو، مدینے میں ہو، منبر پہ ہو، بدر میں ہو، خیبر میں ہو، احد میں ہو، نبی دنیا پر ہو، نبی حجرے میں ہو، نہ وہاں برائی ہے نہ وہاں برا ہے۔ مان لو صدیق بھی اچھا ہے، عمر بھی اچھا ہے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ روٹی پکا دیا سن، پانی زمزم ستو کھجوراں غارب پہنچا دیا سن۔ جبریل آیا، قرآن لے آیا، اور جب تک میرے نبی کو قرآن نہیں سی ادھو تک غارج بیٹھے رہے۔ غارج بہنا سمجھ آتا ہے جدو آقا کو قرآن دی ایک آیت ملی یا 2 ملیاں یا 4 ملیاں، پھر حضور قرآن لے کے غارج نہیں بیٹھے۔ 25 سال محنت کی تھی، اللہ کرے کو سمجھ آگئی ہے۔ غارج نہیں بیٹھے، غار تو باہر آ گئے نے، معلوم ہویا قرآن لے کے غارج نہیں بیٹھی دا، غار تو باہر آ جائیں دا ہے۔ یہ تو ادھر سمجھ آئے گی کہ دوسری پوتے سیانے ہو گئے۔ حضور بار تشریف لے آئے اور مختصر کریے، زملونی زملونی زملونی۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ جو دروازے تے پہنچے، آواز آئی خدیجہ اٹھ، آج تو پہلے تو ماں سی قاسم دی، تو فقط ماں سی طیب طاہر تے زینب رقیہ ام کلثوم تے زہرا دی۔ اٹھ دروازہ کھول، آج تو بعد تو قیامت تک
دروازہ کھول محمد الرسول اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تو دروازہ کھول کے دیدار کر دی سی محمد بن عبداللہ دا آج دیدار کر یا اللہ جلا مچی بولے انہوں ہی محمد الرسول اللہ دا خواب دیدار ہو جائے تو سب دا بیڑا پار ہو جائے دروازہ کھول جنہیں دروازے پہ محمد بن عبداللہ ہوئے او دروازہ بھی برکت والا بے شک اور جنہیں پہ محمد الرسول اللہ ہوئے او دروازہ بھی برکت والا نبی جس کا بھی دروازہ کھٹکاوے سانو اعتراض نہیں کرنا چاہیے کھاؤ خدیجہ دا بوا کھٹکاوے کھاؤ صدیق دا بوا کھٹکاوے سبحان اللہ سیدہ نے دروازہ کھولے زمین نہیں چادر اڑا دے ہو سردی لگ رہی ہے کب کبھی لگی ہوئی ہے سیدہ دوڑ کے گیا بستر بچھایا صدقے جاؤ اس بستر تو جرا حضور نے بچھیا حضور لیٹ گئے سیدہ نے کمبل چکیا حضور نے اتنے دے دیتا سرحانے آ کے بہ گئی حتیٰ بھی کنگی نبی دیا ظلفاں اولی بولے آلے حتیٰ بھی کنگی حضور دیا ظلفاں سیرے انج کر کے ہاتھ پھیر کے کہہ دیا نے سونیا کی گل لے آج کب کبھی آج جسم دے سردی دے اثرات چادر اڑا دے ہو خیر ہے حضور نے واقعہ دسیا کہ کوئی آن والا آیا سی سیدہ نے سب تو پہلی تسلی دیتی میرے نبی کہ تمہیں کچھ بھی نہیں ہونا تمہیں کچھ بھی نہیں ہونا پھر حضور دی شان بیان کی تھی شان بیان کرو وچ تین چار گلاں جڑیاں بڑی اہم سن ایک فرمایا تسی مہمان نواز ہو اسی تے مہمان نو ویکھ کے کونڈی لا لینے ہیں نا تے بچے نو کہنے جا کہہ دے ابو گھر کوئی نہیں تے بچہ سچا ہوندا ہے وہ باہر آ کے کہنا میرے پاپا کہتے ہیں میں گھر میں نہیں ہوں اسی مہمان نو سمجھنے یاد رکھو جدہ دسترخوان آباد ہوئے او دے گھر کبھی فاقہ نہیں جی ہوندہ تسی مہمان نوازو تسا صلہ رحمی کر دیو تسا ٹوٹیاں نو ملان دیو بہت ساری تسلی اور حضور دی شان بیان کی تھی صفات بیان کی تھیاں تو نالے آپ کیا ہونو جب آیا سی نا ہون جدو آگے نا میں نے دسم سبحان اللہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سیڑ دے ہو گئیاں حضور فرماتے ہیں خدیجہ جی سونیا کتنا مٹھاس اس لفظ سونے دے اندر سبحان اللہ جڑا ہوڑے ہی سونا سبحان اللہ جدا کیتا ہے میرا نبی سب تو سونا سبحان اللہ بھی سونی چاہی دی ہے میرے نبی جیسا کوئی نہیں حسن وچ بھی آقا دے نال دا کوئی نہیں سیرت وچ بھی آقا دے نال دا کوئی نہیں اخلاق وچ بھی آقا دے نال دا کوئی نہیں بلندیاں وچ بھی آقا دے نال دا کوئی نہیں اسم وچ بھی آقا دے نال دا کوئی نہیں جسم وچ بھی آقا دے نال دا کوئی نہیں میرے آقا دی صورت بھی نرالی ہے میرے آقا دی سیرت بھی نرالی ہے سیدہ طیبہ حضرت خدیجہ الکبریٰ فرماندیاں نے جی سونیا خدیجہ جڑا اوتھے آیا سی آ پھر آ رہے آئے اما خدیجہ الکبریٰ دوڑ کے آئیاں نے سیرتیاں کتاباں وچ موجود ہے علامہ کاندلوی نے سیرت مصطفیٰ وچ بھی لکھی ہے سیدہ دوڑ کے آئیاں اپنے سر مبارک دے بال کھول کے آقا دے اتے سایہ کر کے کھڑیاں ہو گئیاں تے کہندیاں نے سونیا ہن تکو نا آقا فرماتے نے ہن واپس ٹر گیا ہے ہن او چھپ گیا ہے ہن او غائب ہو گیا ہے سیدہ مسکرا کے کہندیاں
خدیجہ تک حضور دیاں بیویاں نو اپنیاں ماواں منن والے حلالیاں دی ماں نے ایک جملہ بول کے قیامت تک مسئلہ حل کر دیتا ہے ماواں دے جملے بھی عجیب ہوندے نے سونے تینوں مبارک ہوئے اے شیطان نہیں فرشتہ ہے خدیجہ تینوں کیویں پتہ لگا فرمایا جے شیطان ہوندا تیری بیوی دا حیا کدی نہ کردا مینوں نہیں پتہ کینوں سمجھ آئیے کیوں نہیں آئی جے شیطان ہوندا میرے الفاظ نہیں اے میرے کسی مولوی تے پیر تے شیخ تے مرشد دے الفاظ نہیں اے ہر حلالیاں دی ماں دے الفاظ نے جے شیطان ہوندا تیری بیوی دا حیا نہ کردا اے فرشتہ ہے اماں نے پہلے دن دسیا جڑے شیطان ہوندے نے او نبی دی بیویاں دا حیا نہیں کردے نبی دی بیویاں دا حیا یا فرشتے کردے نے یا فرشتیاں دی صفت رکھن والے انسان کردے نے محمد دا دربار محمد دا دربار جنت دا ٹکڑا سوچ لو بھئی میں ٹھیک آکھے یا غلط آکھے محمد دا دربار جنت دا ٹکڑا صبح و شام نوری سلامی کرے دل ادب دا مقام او گناہگار بندے چوکھٹ تے شاہی غلامی کرے دل ادب دا مقام او گناہگار بندے چوکھٹ تے شاہی غلامی کرے دل امہاتہم دا مہمانہ دسان وہ بیچارہ جڑی کھٹی لیے بھی پاک کہہ جو ایمان ہو دے گیا یقین جانو آج تو اڑے دانوں ہر جمعے نیانے جیت جاندے ہیں تو ہمیں پھر بھی کدی خدا دا خوف نہیں آیا بھی نیانے 10 روپیے یہ بھی لے کے آئے نے چیز لین لئی وہی مولوی کو دے گئے چلو سبحان اللہ کہہ چھڑے تو منگنی پہنی بھائی امہاتہم دا مہمانہ دسان محمد دی ازواج مومنہ دیا ماں جاہل حیا کری حلالی دا کم نہیں جاہل حیا کری حلالی دا کم نہیں جاہل حیا کر حلالی دا کم نہیں تے ماواں دے شکوے حرامی کرے دل ماواں دے شکوے حرامی کرے دل محمد دا دربار جنت دا ٹکڑا صبح و شام نوری اے شیطان نہیں اے فرشتہ ہے کیونکہ توڑی بیوی دے وال کھلے ویک کے اے جڑا واپس ٹر گیا ہے انہوں شرم آ گئی ہے کہ نبی دی بیوی دا حیا کرنا چاہیے دے تو مبارک ہوئے کسی نبی دیا بیویاں دا حیا کر کے جبریل نال رل جاندے
لے آئی جیدہ کمبل قرآن بنے آگے حضرت جبریل علیہ السلام ایک گل کہہ کے واپس آواں گا حضور کمبل دے اندر نے اتے کمبل وچ مصطفیٰ ہیں جبریل کہتا ہے یا اللہ تیرا نبی آرام پیا کر دے آواز مارا اور میں آواز نہیں مارنی تنہوں پہلے نظر کی آ رہی ہے یا اللہ کمبل نظر آ رہے ہیں میں پہلے کمبل دا ذکر کر پھر کمبل والے دا ذکر کر پہلے کمبل نو من پھر کمبل والے نو من پہلے بسترے نو من پھر بسترے والے نو من جے کمبل منیا تے بسترہ والا منیا جائے گا ثابت کی ہویا نبی کمبل میں جو ہوئے پہلے کمبل مننا ضروری ہے نبی حجرے جو ہوئے پہلے حجرہ مننا ضروری ہے یا ایوہ المدشر اے سونے بسترے والیا کمبل والیا قیامت تک وہ کمبل قرآن موجود ہے کوئی دیوبندی بریلوی وہابی حیاتی مماتی سماتی کوئی سین کوئی شین کوئی وزیر کوئی مشیر کوئی پیر کوئی شبیر کوئی بڑا کوئی چھوٹا کوئی ظالم کوئی گنڈا کوئی دہشت گرد کوئی بدماش کوئی منافق کوئی مشرک کوئی کافر جتنا بھی کوئی ہوئے آج تک جرات نہیں ہوئی اس کمبل نو قرآن جو کٹ کے لکھاوے میرا کمبل محمد دے اتے آئے وہ کمبلیا جڑا کمبل محمد دے اتے آ جائے انہوں قرآن جو کوئی نہیں کٹ دا جدے مجھے محمد آ جائے انہوں جنت جو کون کٹے گا جڑا کمبل نبی دے اتے آوے او قرآن جو سونا لگ دے جدے موڑیا تے خود نبی آوے او نبی دے قول جنت جو حجرت مدینہ جو سونا لگ دے وہ صدیق نو روزہ جو کٹر دیا کوشش اپنے کرنا ہے اوتھے تے تینوں کو جان دے وے یا نہ جان دے وے رب نے قرآن تے تیرے ایمان ہے پاوے نہیں ہے فی الحال تو رکھے ہوئے ہی نا اے کمبل کٹ کے لکھا سیدہ خدیجہ الکبریٰ دا کمبل قرآن پڑھیا کون خدیجہ جدے بستر تے وہی آوے جدے گھر میں وہی آوے کون خدیجہ جدے گھر کئی بار جبریل آوے جاوے کون خدیجہ جنہیں میرے محمد نو قاسم دیتا طیب طاہر دیتا کون خدیجہ جنہیں میرے محمد نو زینب دیتی رقیہ دیتی ام کلثوم دیتی سہرہ دیتی کون خدیجہ مومنہ دی ماں خدیجہ اتنے امیر کبیر خاتون ہیں کہ آپ دے خیمے دیاں جڑیاں رسیاں بنیاں جاندیاں سن کلیاں نال او کلوی سونے دے ہویا کر دے سن ایک دن میرے آقا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے لے آپ دے چہرے تے پریشانی تے اداسی دے اثرات نے سیدہ پشتیاں نے سوڑیاں کی گل لے آج پاڑے چہرے تے پریشانی اے پریشانی تے پاڑا چہرہ جوڑ کوئی نہیں اے رنجو علم تے پاڑا چہرہ سوڑیا جوڑ کوئی نہیں ہے خدیجہ آج میں مکیوں باہر گیا سا فلاں وادی پہاڑا میں تمہیں گیا اوتے ویکھیا ایک قافلہ موجود ہے انہاں دیاں سواریاں بھی لاغر ہو چکیاں نے انہاں دے تن تے کپڑے بھی ڈنگ دے کوئی نہیں انہاں نو بھوک لگی تے کھانا بھی نہیں کھاندے پانی بھی نہیں پی سکدے غربت دے مارے نے باقے دے مارے نے سوڑیاں تسی کیوں پریشان ہو خدیجہ کاش میرے کول اینا مال ہوندا میں انہاں نو کپڑے بھی پہناندا کھانا بھی کھلاندا پانی بھی پلاندا میں انہاں دی مہمان نوازی کردا سیدہ عابدیدہ ہو گئیاں آپ فرمانیاں نے جاؤ
انہوں نے سردار میں بلا کے لے آؤ. آگے سردارہ نے قریش حضور دے ویڑے کہ جدو آقا نے اپنے بیڑ جو قدم رکھی ہے اشرفیاں دا سونے دا ڈھیر لگا ہوا ہے. اگر ادھر حضور بیٹھے نے تو دوجے پاسوں نظر نہیں آتے اتنا بڑا ڈھیر لگا ہے. سیدہ خدیجہ کہنے لگیاں اے عرب والیوں مکے دے سرداروں تمہیں پاس ہدیہ کے گواہ ہو جاؤ میں سارا مال اپنا محمد نو دے کے دا مالک بنا رہی ہوں جتے چاہے خرچ کر دے میرا مال میرا نہیں مصطفیٰ دا مال ہے. آج کسی کو کوکا بیچ کے بھی کھاؤ پھر گھر رہ کے بھی کھاؤ نام لیتی ہو ان کا. میرے محبوب علیہ السلام نے سارا ہی مال سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے دے دیتا تو میرے آقا نے ایک رتی سونے دی گھر نہیں رکھی. چلتے ہو ایک مسئلہ بیان کرا علماء بیٹھے نے آپ بھی عالم نے انہاں دے باپ بھی شیخ الحدیث نے انہاں دے نانا جی حافظ الحدیث ولی کامل حضرت مولانا محمد عبداللہ درخواستی رحمت اللہ علیہ اے اونا دی اولاد ہے. میں بہت بڑے بزرگوں کی موجودگی میں پڑھے لکھے مجمع کے سامنے عرض کر رہا ہوں نبی زندگی میں سونا جمع نہیں کرتا. نبی چاندی سونا پیسہ مال و درہم جمع نہیں کرتا. نبی مربع نہیں بناتا. جاؤ مدینے میں پوچھو حضور کا کیڑا محل سی کیڑی کوٹھی جنہاں دے سان اے حجرہ جتھے آرام کر دے پہ کیوں بھئی نبی سونا کیوں جمع کرتا. ایک دن آقا مسلح تے آ گئے سپان لگ گئیاں تکبیر ہو گئی. حضور فرمانے ٹھہرو میں آیا گھر گئے تھوڑی دیر بعد واپس آئے حضور نے نماز پڑھائی صحابہ پچھے آقا خلاف معمول جدا کم آج پہلی مرتبہ دیکھے میرے گھر چھوٹی جئی دلی سونے دی پیسی نبی دی نماز نہیں ہوندی نبی دے گھر سونا پیا ہوئے. نبی مال نہیں چھوڑتا. نبی وراثت میں مال نہیں چھوڑتا. باغ نہیں چھوڑتا. کھجورے نہیں چھوڑتا. مربع نہیں چھوڑتا. چاندی درہم نہیں چھوڑتا. نبی اپنی وراثت میں علم چھوڑتا ہے. ارے جب نبی کے پاس نبی کی وراثت میں باغ تھا ہی نہیں کھایا کس نے. جب نبی نے باغ چھوڑا ہی نہیں وراثت میں باغ تھا ہی نہیں تو بس صحابہ کس کا باغ کھا گئے. سمجھ نہیں آتی ربر سے مت خوش سے. کون خدیجہ ماں دی گل ہو رہی ہے ذرا سبحان اللہ انشاءاللہ چاہیے. کون خدیجہ جن میرے محمد دکھ وچ بھی ساتھ دیتے سکھ وچ بھی ساتھ دیتے او خدیجہ ہیں. آقا پارو تبلیغ کرن جاندے نے لوگی پتھر مار دینے تبلیغ کرن جاندے نے لوگی کوڑا سٹ کے میرے محبوب دیاں جلپاں وچ سٹ دیندے نے تبلیغ کرن جاندے نے کدیاں اوجریاں میری آقا دی گردن تے رکھ دیندے نے آقا زخمی ہو کے گھر آندے نے سیدہ طیبہ خدیجہ الکبریٰ مرہم کر دیاں نے زخم صاف کر دیاں نے پانی گرم کر دیاں نے تسلیاں دے دیاں نے. ایک دن بھی سیدہ نے آکھیا سونے ہو آرام کر لو تسی لوگاں نو کچھ نہ کہو. کیوں سیدہ نے پتا سی اللہ دی لگائی ہوئی دیتی ہے محمد کلمہ لے کے آیا ہے اس کلمے دا پرچار ہو کے رہنا ہے. کون سیدہ خدیجہ الکبریٰ 3 سال شیخ ابی طالب دے اندر میرے آقا نو نظر بند کر دیتا گیا بائی کاٹ کر دیتا گیا. سیدہ بھی نال رہیاں نے سونے دیاں چمچیاں نال کھانا کھان والی سونے دے برتن وچ کھانا کھان والی عرب دی سب تو بڑی تاجرت طاہرہ اج محمد دی سنگت رل گئی ہے. درختاں دے پتے کھا کے گزارا پئی کر دیے کھجوراں دیاں گٹھڑیاں چوس کے گزارا پئی کر دیے. میرے محبوب دا ساتھ نہیں چھوڑیا فاقہ برداشت کیتا ہے ساتھ نہیں چھوڑیا بھوک برداشت کیتی ساتھ نہیں
نہیں چھوڑیا، تکلیف برداشت کیتی ساتھ نہیں چھوڑیا، پیاس برداشت کیتی ساتھ نہیں چھوڑیا، حتیٰ کہ سیدہ طیبہ حضرت خدیجہ کبریٰ دا آخری ویلا آ گیا، دنیا چھوڑن دا ٹائم آ گیا۔ حضرت ابا فرما دیا نے جاؤ محمد میں بلا کے لے آؤ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا آئے نے، حضرت زینب بھی ماں دے کول بیٹھیاں نے، ام کلثوم بھی ماں دے کول بیٹھیاں نے، حضرت زہرا بھی ماں دے کول بیٹھیاں نے، حضرت رقیہ حضرت عثمان نال ہجرت کر کے اب سے تشریف لے گئیاں نے۔ آپ کہنیاں نے میرے سونیا میں 25 سال درسا تقریباً تیرے نال گزارے ہیں، اگر کوئی گھر میں وعدہ کرتا ہو گیا ہوئے بنام خدا مینوں معاف کر دینا، اللہ واسطے مینوں معاف کر دینا۔ پھر اپنیاں بیٹیاں نوں اگے کیتا میری زینب دا خیال رکھنا، میری پردیس دی رقیہ دا خیال رکھنا، میری ام کلثوم دا خیال رکھنا۔ پھر چھوٹی سیدہ فاطمہ نے پکڑ کے اگے کیتا، اے سب تو چھوٹی ہے تے مینوں بڑی پیاری ہے، اے دا خاص خیال رکھنا، اینوں کدی روہن نہ دینا، اینوں کوئی تکلیف نہ پہنچے، اینوں ہر حال دے اندر دا خیال کرنا۔ پھر سیدہ نے اور بھی کئی فرمائشاں کیتیاں، آخری فرمائش کیتی تے حضور آپ دیدہ ہو گئے، کہنیاں نے سونیا میں اور کچھ نہیں منگدی، میرا دل ہے جدو میری وفات ہو جائے اے جیڑے چادر وچ قرآن آندا رہے اس چادر وچ مینوں کفن دے دینا، میں اے سوال کرنی اپنی چادر مبارک دے مینوں کفن دے دینا۔ بعض علماء لکھے حضرت جبریل علیہ السلام آ گئے تو فرمایا فاطمہ خدیجہ ایک چادر تے میں دیتی ہے، اے دو چادرہ جبریل جنت جو لے آیا ہے، سبحان اللہ، میں انہوں ہی خدیجہ دے کفن دے دینا۔ حضرت خدیجہ کبریٰ دا انتقال ہویا اور آپ دی قبر آج بھی جنت المالا مکہ دی اندر موجود ہے۔ حضرت خدیجہ سلام آپ دی عظمت میں ہون آ جاؤ امی عائشہ کون ایسا طیبہ ایسا کون ایسا زاہدہ ایسا کون ایسا فقیزہ ایسا کون ایسا عالمہ ایسا کون ایسا عاملہ ایسا کون ایسا میرے محمد دی رفیق حیات ایسا جبریل ہیجا رب جلیل آج جنت وچ ایک ریشمی رومال لے جنت تو کفن آوے انہوں خدیجہ کہندے نے جس وقت جنت جو ریشمی رومال آوے انہوں ایسا کہندے نے یا اللہ کی کرنے میں تمہیں ایک صورت دینی ہے یا اللہ قرآن دیاں کئی صورتوں میں لے کے گیا تو میں نے تو کدی نہیں آکھیا کہ رومال لے آ جنت تو ایک خاص صورت ہے میں قرآن دی صورت نہیں دینی تینوں ایسا دی صورت دینی ہے جا جنت میں سے ریشمی رومال لے کیا جنت کا ریشمی رومال آیا حضور اللہ نے ایسا کی تصویر ریشمی رومال میں لپیٹی غلاف چڑھایا صورت ایسا پر غلاف چڑھایا جنت کا سمجھے نہیں صورت ایسا پر غلاف چڑھایا جنت کا بھائی دکاندار چھوٹا سا کپڑے کا آدھا میٹر ٹکڑا چاہیے کیا کرنے کہ قرآن کا غلاف بنانے کیا کرنے جی قرآن کا غلاف بنانے سپارے کا غلاف بنانے سورت یاسین کا غلاف بنانے رب نے کہا قرآن کی سورت پہ غلاف چڑھانے والوں یہ بھی ایک سورت ہے جس پر میں جنت کا غلاف چڑھا رہا ہوں تو جس پر جنت کا غلاف ہو اس کے اندر جنتی ہی ہوتی ہے لیاؤ بے رومال سورت لپیٹی لپیٹ کے
بند کیتا جبریل پکڑ یا اللہ کی کروں لے جا کہ دیوال یہ دی ہے آواز نہیں آئی یہ دی ہے اس وال لے جا میرے محمد وال لے جا یا اللہ فاتحہ سورت میں مصطفیٰ کے پاس لے کے گیا البقرہ سورت میں مصطفیٰ کے پاس لے کے گیا آل عمران سورت میں مصطفیٰ کے پاس لے کے گیا یا اللہ نساء سورت میں مصطفیٰ کے پاس لے کے گیا توبہ سورت مصطفیٰ کے پاس لے کے گیا بنی اسرائیل سورت مصطفیٰ کے پاس لے کے گیا مزمل سورت مصطفیٰ کے پاس لے کے گیا مدثر سورت مصطفیٰ کے پاس لے کے گیا کوثر سورت مصطفیٰ کے پاس لے کے گیا یا اللہ یہ کوئی خاص صورت ہے فرمایا ہاں قرآن بھی پاک ہے بے عیب ہے لا ریب ہے اور اس کو ہر کوئی دیکھ سکتا ہے یہ صورت ایسی ہے جس کو کوئی نہیں دیکھ سکتا جس کی ہے فقط وہ دیکھے جبریل تو بڑا پاک ہے پر ایسا بھی بڑی پاک ہے اگر سبحان اللہ کو تمہیں کو اور جملہ کہاں اللہ جڑے اچھی سبحان اللہ کہیں جنہیں ایسا دی صورت رومالت لپیٹی ہے قیامت والدن اما ایسا سنو اپنے دوپٹے دا سایہ کر کے جنت بھیج دے حضور دی شفاعت دا حقدار بنا دینا چل میرے محبوب کو لے کے جا ریشمی رومال دے اندر یہ دی صورت جبریل ریشمی رومال لے کے آوے انہوں ایسا کہن دے انہوں مومنہ دی بلند آواز نال بھائی مومنہ دی ماں کہن دے صابرہ ماں شاکرہ ماں کاریہ ماں حافظہ ماں عالمہ ماں مجاہدہ ماں پقیدہ ماں طاہرہ ماں مطاہرہ ماں صدیقہ ماں صدیق کی بیٹی ماں ہر مومن کی بلند آواز نال بھائی ساری ساڑی سارے ادی امی ایسا تیری ماں میری ماں ہر اصلی مومن دی میں نہیں کہہ رہا قرآن کہتا ہے کہ نبی دیاں بیویاں مومن بہن کے بھائی نبی دیاں بیویاں مومن دیاں ماما نے جدا نکاح دا پیغام جبریل لے آئے جدا نکاح عرشہ دے اللہ خود کروائے انہوں ایسا کہندے نے جبریل جدے تے سلام لے آئے انہوں ایسا کہندے نے سیدہ عائشہ دی سیرت دا ایک چھوٹا جیا حوالہ دے کے دساں اور کتنیاں میرے محمد نال محبت کر دیا سن مسجد نبی دی اندر مال آیا دیر لگ گیا کھجوران دا آقا نے ساریاں کھجوران حضور نے ونڈ دی ادھو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روندی جا کے کہہ دیئے سونے ہو اتنے دن ہو گئے نے عائشہ نے ایک لقمہ بھی منہ نہ نہیں لایا کمزوری دی وجہ تو قبر جھکی ہوئی ہے کمزور ہو گئی نے حضور فرمایا پہلے 10 دن دے میں کچھ کھجوراں پہ ہی دیندہ ہوں دے میں ساریاں ہی پڑھ دیتیاں ساڑھے سامنے 10 کھانے موجود ہوں سہری افطاری ویلے پھر بھی کہنے آج مزہ نہیں آیا کلمہ اس نبی دا پڑھ دے ہو کہ جتے کر کئی دن فاقے دا ڈیرا رہندا سی ایک گل کہہ کے میرے آقا سدھے امی عائشہ دے حجرے وچ یہ حجرہ بھی عجیب ہے یار اللہ تیرو تیری قدرت دا واسطہ ہے تے رمضان المبارک دا بابرکت مہینہ ہے تے تیزی نال جا رہے ہیں اللہ اس رمضان تے برکت تے ساری دعا قبول کر شان مکہ تے مدینے دا قبولیت والا زندگی سفر نصیب فرما یا اللہ جڑے اچھی آمین آکھنے جلدی جلدی میرے سمیت سارے سفر نصیب ہو جائے آمین پھر کہہ دے
مدینے دی رب سیر کرا دے اللہ مکے تے مدینے دی رب سیر کرا دے جنہ جنہ دی خواہش اونچی بولو مکے تے مدینے دی رب سیر کرا دے اللہ دیکھ لے روزے نال بندے اونچی بول رہے ہیں تو ایک کوئی دعا مانگ رہے ہیں مکے تے مدینے دی رب سیر کرا دے گھر اپنا تے آقا دا مڑ مڑ کے کھا دے گھر اپنا تے آقا دا مڑ مڑ کے کھا دے مکے تے مدینے دی رب سیر کرا دے کتے رہی دو جگ دے وچ قائم رسالت کملی والے دی بلند آواز نال میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی عظمت دا کیا کہنا آقا حجرے وچ تشریف لے آئے نے ایسا کی حال ہے اللہ دا بڑا کرم ہے اللہ دا بڑا شکار ہے حضور اندر تشریف لے گئے دروازہ کھٹ گیا ایک خاتون چند کھجورا پلیٹ رکھ کے ہدیے دیا لے کے کھڑی ہے کہتی ہدیہ قبول فرماؤ سیدہ سلام تیرے صبر نو سلام تیرے حوصلے نو سلام تیری دیانت تے امانت نو چاندیاں دروازے دے کول کھڑے ہو کے کھا جاندیاں اے خدا را توجہ میرا جملہ جے سمجھ آ جائیں کوئی حد تھلے نہ روے اللہ توڑے ہتھا میں فالن تو بچائے غیرہ دے سامنے پھیلن تو بچائے میرا جملہ سمجھ آ جائے پھر ضرور ہاتھ کھڑا کر کے سبحان اللہ کہنا اے گھرانے عجیب ہے نہ تھی نبی دیا کھجورا کھاندی ہے نہ باپ نبی دیا کھجورا کھاندا ہے یہ دیانت داروں کا گھرانہ ہے اور اس گھر پر اللہ کو بھی اعتبار ہے کتنا اعتبار ہجرت والی رات محمد کو بھیجا تو صدیق کے دروازے پر کھجوریں آئیں سیدہ نے فرمایا کچھ کر میری خیر ہے میں سونے ہوں دے نہیں اندر گئی کھجوریں رکھی باہر آ گئی کہ تھوڑیاں نہیں کہ حضور میں نہ کہنے تو کھا لے ہوتے حضور بھوکے نہ رہ جائیں سونے ہو کھاؤ حضور نے سمجھا بھی اپنا حصہ کھائیے تو میرا حصہ لے آئیے چاند کھجورا سن حضور نے کھا لیاں تو کھان تو بعد پتہ چل رہا بھی ایسا کچھ بھی نہیں کھاتا ایسا تو کچھ بھی نہیں کھاتا تو ساریاں پھر بھی مینو دے دیتی نے ابراہیمی مسجد میں آنے والوں جمعہ سننے کے لیے اور پڑھنے کے لیے آنے والوں تمہیں تمہاری ماں کے دودھ کا واسطہ اپنی ماں کے الفاظ سننا پنجابی کہنے لگا سیدہ نے فرمایا سونیاں اے گل چھڈو تسی کھا لیاں سمجھو سی کھا لیاں کھا لیاں تسی رج گئے تو انہوں ویب کے اسی رج گئے تو انہوں سمجھ نہیں ہے یمنا کتا بڑا الفاظ مول گئی محمد رج جائیں ساڑی خوشی سے وچے کہ مصطفیٰ خوش رہے ساڑی خوشی اس اندر ہے کہ مصطفیٰ خوش رہے میرے آقا دی رحمت والا دریا جوش رچ آیا ایسا آج جو مطالبہ کر دعا
میں تو اور کی لینا ہے اور میں اللہ کو کی منگنا ہے نوامنا دا لال مل گیا ہے بدر الدجا مل گیا ہے جلدی آ شدا دیا میں اپنے دوست بڑی دیر تو انتظار کر رہا تھا میرا یار نہیں آیا شاباش 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 توجہ ہے اچھا کوئی مولوی نو کوئی شاید دے لگے سی بندے چپ کر جاتے اللہ اکبر اتنی اونچی سبحان اللہ کہو کہ جملہ بڑا اونچا آ گیا سبحان اللہ جنہوں مصطفیٰ مل جائے انہیں اور کی لینا نہیں ایسا مانگج میں دعا کرا رب قبول کرے وہ بھی موجد چاہیے میں بھی موجد چاہوں آج مانگ رحمت دا دریا جوش اندر ہے آقا پھر ایک دعا کرو آقا ایک دعا کرو کل قیامت والے دن اللہ جسے توڑا جنت ٹھکانہ بنائے ایسا میں جدا نہ کرے آواز آئی جیڑا اس جنت وچ بھی تیرا حجرہ نہیں چھڑتا آج بھی سنتا ہے کہ ایسا تیری حجرے تو سنتا ہے کہ رب نو وہ جنت بڑھانی پہ گئی ہے وہ جنت تینوں ایسا وہ تو آپ اکٹھے ہی ہونا ہے یہ ٹینشن نہ لے اور دعا کروا میں کہنیاں نے پھر تجھی دعا کرو اللہ ایسا نو صبر تے شکر دی دولت نال مالا مال کر دے اے امی ایسا ہے آج کچھ بے ایمانہ نے کچھ منافقہ نے کچھ بے ایمانہ نے اور جملہ نہیں بولتا وضو نال بیٹھا سیدہ کائنات کی عزت حملہ کیتا الزام لا دیتے حضور کو پوچھ کے سیدہ گھر تشریف لے گئی صدیق اکبر دے جا کے ویکھیا حضرت ابو بکر الگ رو رہے نے آپ دی اماں الگ رو رہی ہے سیدہ رو رو کے نڈال ہو گئیاں نے ادھر میری آقا نے صحابہ نو بلایا ہے مجلس شورا دا اجلاس بلایا ہے قربان جاؤں اس شورا تو جدا سردار مصطفیٰ ہوئے جدے منبر صحابہ ہون اور میرے یاروں دسو میں بڑا پریشان ہے عائشہ دے بارے اپنے اپنی رائے دیو میں پوری تفسیر نہیں جانا چاہتا میں کئی دفعہ بیان کیتا ہے پچھلے سال بھی صرف ایک جملہ بیان کر کے صرف چھوٹا جیا توڑا ٹائم لگا گا تھوڑا جیا کسی نے کوئی مشورہ عثمان نے اپنا مشورہ علی نے اپنا مشورہ باقی صحابہ نے اپنا مشورہ ایک جنے دا پتر تھوڑا جیا بٹ چہرے تے داڑھی دا روب ہتھی تلوار کہندہ آقا لمبی چوڑی گل نہیں کردہ اینا دسو ایسا نر شادی میں کرائیے نہیں عمر آپ پہ کی دیجئے نہیں عمر کسے بندے کروائیے نہیں عمر کینے کروائیے آواز نہیں آ رہی یار آواز اللہ کا نام لیں گے تو گھبرانا نہیں چاہیے کینے کروائیے اللہ اللہ آواز آئے اللہ فی اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ دے نام دے بھی اللہ دا نام لینا پوے سبحان اللہ وہ اللہ دا نام دے اللہ دا نام اچھی بول پاؤ اللہ میں پڑھ دیں سبحان اللہ
ایسا نال شادی تے نکاح میں اللہ دی مرضی نال کیتا ہے عمر بولیا سنیا جویں اللہ پاک ہے جویں محمد پاک ہے رب دا فیصلہ بھی پاک ہے تے تیری ایسا بھی پاک ہے یہ پک پک کرنے والے غلط کہتے ہیں تیری ایسا پاک ہے جیسے تو پاک ہے یہ کہہ کے عمر کھڑے ہوئے تلوار لہرائی کہا خبردار آج کے بعد جس منافق نے ایسا کے بارے میں الفاظ کہے عمر اس کی گردن اڑا دے گا جب سے عمر نے منافقوں کے قتل کا اعلان کیا کافر بھی عمر کے خلاف ہو گئے منافق بھی عمر کے خلاف ہو گئے کیوں عمر لڑ پڑے عمر ہر کافر دل درمیان رکاوٹ بن جائے آپ پیچھے ڈال لانتی ہو آقا اٹھے سدھے اسے گھر گئے جڑے گھر ہجرت والی رات گئے سن دستک دیتی دروازہ کھلیا حضور اندر تشریف لے گئے جا کے امی ایسا کھول بے گئے تو پوچھتے نے ایسا اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے اللہ معاف کرنے والے نہیں ہوئی اللہ کوئی سبیل نکالے گا امی کہہ دیا نے میں غم میں جتنی پریشان ہو گئی سا کہ میں نے دکھ تے غم میں حضرت یعقوب دا نام بھی یاد نہ رہا میں کیا سنیا یہ کما غلطی ہوئی ہے یہ میرے کو ہوئی نہیں یہ کما ہوئی نہیں کہ تسی یہ کما میرے کو نہیں ہوئی تسی من دے کوئی نہیں میری مثال تے حضرت یوسف دے والد علی ہے جدو انہاں کول خون آلود کرتا بھائی لے کے آئے سن کوڑا تے جھوٹا خون لا کے ایک لاٹھی دے ڈنڈا بنا کے شام نو روندے آئے سن تے آکے کیا تھی تیرے یوسف نو بھیڑیا کھا گیا تے یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا سی بھیڑیا بڑا سمجھدار سی وچو یوسف نو کٹ کے کھاتا سو کرتے نو کوئی داغ بھی تے کوئی پٹیا نہیں کرتے نو کچھ بھی نہیں سوا کیا کیڑا پڑیا لکھیا بھیڑیا وچو یوسف کھا گیا تے کرتے دا حیا کر گیا ایک دوجے نو کوڑیاں مار کے کہنے لگے اے تو غلطی ہو گئی ہے اللہ فرمانے قیامت تک میں دلیل بنائی ہے جڑے جھوٹا خون لان گے او آپ ہی جھوٹے ہون گے جاؤ میں قیامت تک دلیل دے رہا ہوں ممبر پہ بیٹھ کے مسجد میں جائیے جھوٹا خون لگا کے کپڑوں پر یہ پھرتے ہیں جھوٹے ہم نبیوں کو ماننے والے ہیں ہمیں مغالطہ نہ دیو فرمایا میری مثال تو یوسف کے والد جیسی ہے انہوں نے بھی کہا تھا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ میں صبر کروں گی اور میری مدد کون کرے گا کون کرے گا مددگار کون ہے مددگار کون ہے بولو سیدہ اٹھ کے
حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی دوسری سائیڈ تے بیٹھ گئی یعنی حضور دی کنڈ نال کنڈ لگ گئی لبی نو کنڈ ہو گئی جبریل آ گیا ایسا میں برداشت نہیں کرتا کہ کوئی میرے محمد نو کنڈ کرے اللہ انہیں دن کنڈ کیتی ہے نہیں بولیا میں ایک لمحہ کنڈ کیتی ہے تے بول پہ ہیں پتا ایک کسی رو کنڈ بھی کرے تے جنت لب جاندی ہے سبحان اللہ ایسا تو کیوں کنڈ کیتی ہمیں کہندی ہیں حضور تے وحی دے سی آقا نو شدید سردیاں وچ پسینہ آ جاندا سی سبحان اللہ دل تے ادرک کے بہ گئی پتہ نہیں رب کی فیصلہ کر دے تھوڑی دیر دے بعد وحی دے اثرات ختم ہوئے جبریل واپس کر گیا حضور مسکرائے میں بہت بڑا جملہ دین لگا تقریر دا خلاصہ حضور مسکرا پہ میں ایسا تنوں مبارک ہوئے تیرے حق وچ اللہ بولے تیرے حق وچ اللہ بولے اس تو تھوڑا جا چند لمحے پیچھے چلے جاؤ حضرت عائشہ فرماندیاں نے میں کہ امی جی حضور نال گل کرو انہاں کہ میں کیویں کراں میں ابو نواز ماری ابو جی حضور آئے نے ساڈے گھر انہاں نال گل بات تے کرو تے ابو نے آکھیا سی میں گل کیوں کراں او خدا دا واسطہ جملہ ضائع نہ ہو جائے حضرت صدیق اکبر نے فرمایا اور میں کیوں بولا آج او بولے جن رشتہ کروایا سی عبداللہ بن مسعود حضرت سٹیج تھے ہر سال الحمدللہ میرے حاضری ہوتی ہے آج تو 3 سال پہلے یعنی 3 سال پہلے ایک شعر پڑھیا وہ بڑا ہٹ ہویا بڑا مشہور ہویا ہن حضرت ہی بیٹھے نے تو شعر بھی اتنے آ گیا ہن پتہ نہیں تہاڈا کی خیال ہے بھائی نہیں تو پھر میں اور سے پڑھا ہمارا رحیم خان عبداللہ بن مسعود خان کو تو پھر آنا سبحان اللہ آنکھوں تے تو سبحان اللہ ماشاءاللہ ایک ٹیسٹر ہے ٹیسٹر کتنا کرنٹ ہے کم ظرف ہے کون کون سبحان اللہ کم ظرف ہے کون کون عالی ہے کون کون کم ظرف ہے کون کون عالی ہے کون کون ابو جہل ہے کون کون غزالی ہے کون کون امی عائشہ کا نعرہ لگا کے دیکھیے چہرے بکار اٹھی ہوئے حلالی ہے کون کون حضور مسکرا پہ ایسا تنوں مبارک ہوئے تیرے حق وچ اللہ بولے ابراہیمی مسجد جمعہ پڑھن والے ہو سنن والے ہو بڑے ذوق نہ لان والے ہو اللہ تھوڑی عزت آبرو آل اولاد ایمان رزق دی برکت عطا فرماوے میرے جملے تے غور کرنا جدو بھی کوئی ایسا دے حق جو بولے میرا نبی خوش ہو جاندہ ہے اس پورے مجمع میں باہر بھی اندر بھی کھڑے بھی بیٹھے بھی ایماندار سے بتلاؤ ہم یہاں بولیں اور وہاں خوش ہو جائیں ایسا کہ حق میں سبحان اللہ ذرا زور سے کہو دوسری بات آواز آئی نہیں بولتے مولوی نہ بولیں نہیں بولتے پیر نہ بولیں نہیں بولتے وزیر نہ بولیں ایسا مولوی کی گواہی کی محتاج نہیں جو بندیوں کی گواہی کی محتاج نہیں
نہیں، بریلویوں کی گواہی کی محتاج نہیں، اہل حدیثوں کی گواہی کی محتاج نہیں، ایسا کسی دنیا دار کی گواہی کی محتاج نہیں، ایسا کے لیے اللہ کافی ہے، ایسا کے حق میں اللہ بولا ہے۔ اب کوئی ناراض ہو تو لاکھ دفعہ ہو، جب اللہ کہتا ہے محمد تو بھی پاک ہے، تیری ایسا بھی پاک ہے۔ سبحان اللہ، جس کے حق میں اللہ بولے، جس کے حق میں اللہ بولے، اللہ بولے ایسا دے حق کے حضور خوش ہو گئے، ایسا مبارک ہو گئے۔ تیری شان رب نے پوری سورت نور سبحان اللہ، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ پلید مرد، گندے مرد، گندیاں عورتاں لئی، گندیاں عورتاں گندے مرداں لئی، پاک عورتاں پاک مرداں لئی، پاک مرد بولو ساڈا محمد پاک، بے شک بے شک، آواز آئے ساڈا سونا، آواز آئے ساڈا سونا، میرے نبی دی خلوت پاک، جلوت پاک، تاج پاک، معراج پاک، مزاج پاک، میلاد پاک، عنوان پاک، کلام پاک، قرآن پاک، زبان پاک، پیغام پاک، پسینہ پاک، پسینہ پاک، تے خلوت پاک، تے جلوت پاک، تے اٹھنا پاک، تے بیٹھنا پاک، کھانا پاک، تے پینا پاک، محمد دا دیکھنا پاک، تے سننا پاک، سوچ پاک، کردار پاک، گفتار پاک، رفتار پاک، چال پاک، خیال پاک، جلال پاک، جمال پاک، آل پاک، بلال پاک، محمد دی صداقت پاک، عدالت پاک، سخاوت پاک، عدالت پاک، دیانت پاک، امانت پاک، نبوت پاک، ختم نبوت پاک، دستار پاک، وقار پاک، نالین پاک، نالین دنار، لگ جان والی مٹی پاک، مکہ پاک، مکی دی مکے دی گلی پاک، غار پاک، بہار پاک، میرے محمد دی سواری پاک، سسرال پاک، دماد پاک، القاب پاک، ازواج پاک، بنات پاک، اصحاب پاک، میرا محمد سر تو لے کے پیروں تک پاک، ایسا بھی پاک تے پاک بھی گواہی دین والا بھی۔ سیدہ دوڑ کے آئیں حضرت عائشہ دی امی کہہ دیا نے تیئے اٹھ نبی دے قدمت بیٹھ کے شکریہ ادا کر، آپ بھی مقام ناز دے آ گئی ہیں تو کہہ دیا امی جی رہن دے، میں انہاں دا شکریہ ادا کیوں کرا، میں انہاں دا شکریہ ادا کران گی بڑا میرے حق وچ بولے آئے۔ کسی تے آیت تطہیر دتی، جدے تے آیت تطہیر آ گئی او بھی شان والی، جدے تے آیت سورت نور آ گئی خدیجہ بھی شان والی تے ایسا بھی۔ بس دو جملے تے گل ختم، یہ تاں میں لمبی تقریر کی تھی، اگلے جمعے میں کوئی نہیں ہونا۔ ویسے دل نہیں سی کرتا ہے رمضان دا جمعہ چھڈن ہو، لیکن کیونکہ ساڈے بزرگ سن مولانا عبدالحمید بھٹو صاحب، ساڑی انہوں نے بہت ساری یادداشت اور بہت سارے پیار محبت رشتے نے، وہ چونکہ فوت ہو گئے نے تے جیوندیاں نال ہر کوئی نہیں بندا ہے، مویا نوں کون پوچھدا بھائی، لیکن چونکہ انہوں دا مدرسہ اتنے تے انہوں نے ہر سال تو بعد مینوں ریکویسٹ کی تھی کہ تسی آؤ، سنیے یہ میرا مذہب ہے، جھول نہیں ہے، ایسا اسے کہتے ہیں جو محمد کے حصے میں کنواری آئی، ایسا اسے کہتے ہیں جو مصطفیٰ کے حصے میں کنواری آئی، اور خدیجہ اسے کہتے ہیں جس کے حصے میں خود محمد کنوارا۔ آپ نے کون سے میں کیا کہہ رہا، یہ جھول نہیں ہے، خدیجہ بھی میری ماں ہے، نہیں اور کہتا ہوں جس کی خدیجہ ماں اسی کی ایسا ماں، اور جس کی ایسا ماں